الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 134 یعنی 134 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔
یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو رائے راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہے، اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ضمن اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے خدمت قبول فرما لے، تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کو یاد دلا رہے ہیں، ہمیں بھی یاد دلا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ اس کو دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنایا جائے، تاکہ وہاں مسلمان آ کر حج اور عمرہ ادا کرے اور یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی مرکز کی صورت اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرکین اور کفار کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کو جتلا رہے ہیں کہ تم جس گھر کی عبادت کرتے ہو، جس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہو، تم یہاں طواف کرتے ہو، یہاں تم حج اور عمرہ کرتے ہو، تم یہاں پر قربانی بھی کرتے ہو، تم سب کچھ کرتے ہو، لیکن تم اسی رب کے طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، تم اسے اللہ کا پیغمبر نہیں مان رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، تو تم اسے کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ کیا دعائیں مانگ رہے تھے، اور انہوں نے پھر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، یعنی تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں سے، خود ان کی قوم میں سے ایسا رسول اٹھائیو جو تیری آیات انہیں سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سوال کیا، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرتا ہو؟ یعنی اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرتے ہو تو پھر تم یہ خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہو، یہاں پر حج اور عمرہ کیوں ادا کرتے ہو، اس بیت اللہ کو اللہ کا گھر کیوں مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے تو کوئی شرک نہیں کیا، اور پھر وہی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، کہو اللہ ایک ہے، تو تم اسے ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ تو وہی طریقہ ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ اب تم اگر اس سے نفرت کرتے ہو، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہو، اس کے طریقے سے نفرت کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے بھی نفرت کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو خود حماقت اور جہالت پہ مبتلا ہو تو اس کے سوا اور کون ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص تھا جسے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے رب نے جب اس سے کہا مسلم ہو جا تو وہ مسلم ہو گیا، یعنی اس نے کہا کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ اسی کی وصیت، یعنی اسی راستے پر چلنے کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا، اور اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا، یعنی دین اسلام پسند کیا، لہٰذا مرتے دم تک مسلم رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعنی جب ان کی موت کا وقت تھا، مرتے وقت انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم صرف اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جس سے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو وہ لوگ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے اور جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اب جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، اسی کے عمل کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے باپ داداؤں کے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، اور ہمارے اعمال کے بارے میں ہمارے بچوں سے سوال نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا تو اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ اگر تم یہودی ہوگے تو راہ راست پاؤ گے، اور پھر عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو پھر تم ہدایت پر ہو، یعنی تمہیں ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، سب کچھ چھوڑ کر صرف ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ یعنی یہودیت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی مسلمان ہی تھے، مسلم ہی کہلاتے تھے، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد جو ہے لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا شروع کیا، اور انہوں نے اپنے دین میں شرک پیدا کر لیا، اور عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے کافی عرصے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہلانا شروع کیا، اور پھر انہوں نے بھی اپنے ہاں شرک شروع کر دیا۔ جو یہودی تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اور عیسائی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اور اس طرح انہوں نے اپنے دین میں شرک پیدا کر لیا۔ پھر ان کی مورتیاں بنا بنا کے وہ پوجنے بھی لگے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت یہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین نہیں ہے، یہ نام تو تم نے اپنے خود ہی رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے وہ دین صرف ایک ہی تھا، وہ تھا اسلام، اور اس کے ماننے والے تھے مسلمان۔ اس کے علاوہ یہودیت اور عیسائیت یہ انہوں نے اپنے نام خود رکھ لیے ہیں۔ جو مذاہب بعد میں جو ہے پیدا کیے لوگوں نے خود، اللہ نے تو اس دنیا پہ صرف ایک ہی مذہب نازل کیا، اور وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب لوگوں کی اپنی پیداوار ہیں، لوگوں نے خود اپنے مذاہب جو ہیں وہ بنا لیے، اور شرک اور بت پرستی اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلے گا وہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا، وہ تو صرف ایک اپنے رب واحد کی جو ہے عبادت کرنے والا مطیع فرمان تھا۔ وہ تو اتنا مطیع فرمان تھا کہ اسے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اس نے جو ہے اپنا کلمہ نہیں چھوڑا کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے اپنے گھر بار کو، اپنے والد کو، اپنے ملک کو چھوڑا، اللہ کے حکم سے چھوڑا، اور اپنا ملک چھوڑ کر جو ہے تنہا نکل کھڑے ہوئے۔ صرف لوط علیہ السلام جو تھے ان کے بھتیجے تھے، وہ ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ صرف وہی ایک تھے، وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے اور فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور ان سے جو ہے وہ اپنے مشن پہ ان کو لگا دیا، ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے، اور ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا۔ اللہ نے ان کو یہ رتبہ جو ہے ایسے ہی نہیں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنایا، امام بنایا، اور انہی کی نسل میں سے پے در پہ جو ہے اتنے انبیاء اس دنیا میں بھیجے، ان کو جو ہے ایک فضیلت عطا کی، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کافر و مشرکوں کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اگر تم اسی کے طریقے پر چلنے والے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اپنا جو ہے جد امجد مانتے ہیں، تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟
یہ بھی تو وہی دین لے کر آئے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہے، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ تم تمام اللہ کی وہ کتابیں، تمام اللہ کے وہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کیے تھے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔ ایمان، ان تمام جو پیغمبر اللہ کے تھے، تمام کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی تھیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہم ان کتابوں پر ابھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کتابوں میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں رہی ہیں، لوگوں نے اس میں بہت تبدیلیاں کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کو نازل کیا، تاکہ وہ قرآن اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر چکے تھے وہ ناقابل عمل ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری کتاب قرآن مجید نازل کیا تاکہ پھر سے نئے سرے سے احکامات دیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ شرک کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور اسی راستے پر قائم رہو جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب تھی۔ جو جو چیزیں اللہ نے ان پر نازل کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں ان تمام ہدایات پر، ان تمام کتابوں پر جو کہ آپ کی طرف سے نازل کی ہیں، اور ہم ایمان لاتے اس قرآن پر بھی جو اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی طرف سے دی گئی تھی، وہ تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم کسی پیغمبر کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے فضیلت دی تھی۔ اللہ کی مرضی تھی، کسی پیغمبر کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور جو ہے عطا کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے تھے، جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کا معجزہ عطا کیا، جو کہ اللہ کے حکم سے اس وقت تک کا یہ اسی اپنی اصلی حالت میں رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے دوسرے پیغمبروں کو بھی بہت سے معجزات دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بعض پر فوقیت بھی تھی، فضیلت بھی دی تھی، لیکن ہمارے لیے ان تمام انبیاء پر، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تب ہم مسلم اور فرمانبردار کہلائیں گے، ہم اللہ کے مسلم ہوں گے۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہے، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ اسی طرح اگر وہ لوگ ایمان لائیں جو شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں، اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر ہیں، یعنی وہ اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر اگر ایمان لائیں، ان کو اللہ کی طرف سے مانیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے منتخب کیے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں مبعوث کیا ہے، تو پھر وہ ہدایت پر ہے۔ اگر وہ اس بات سے منہ پھیریں، یعنی کسی ایک پیغمبر کو، کسی ایک کتاب کو بھی ماننے سے انکار کریں، تو وہ کھلی ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر یہودی یا عیسائی یا اس کے علاوہ جو قومیں ہیں، وہ جو بھی مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گی، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گی، یا پہلے جو انبیاء گزر چکے ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں لائیں گی، یا اللہ کی کتابوں میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ کھلی ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، وہ ایمان کے دائرے میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطمینان رکھو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، تم پر ظلم کریں، تمہارے ساتھ تمہیں تانا زنی کریں، تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں، لیکن تم یاد رکھو اور اس بات کو اطمینان رکھو اس بات پر کہ اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے، تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ تم کتنے ایمان کے لیول پر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، تمہاری حمایت ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟
صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے. یعنی جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کوئی دوست کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو وہ اسی جیسے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے، اسی جیسی عادت ہے یا اسی جیسے لباس وغیرہ پہن لیتا ہے، یا پھر وہ اسی جیسے بات کرنے کا انداز اختیار کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو اپنے دوست کے رنگ میں رنگ گیا ہے. تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے اسلام. اللہ کا رنگ ہے اس قرآن کے احکامات جن پر ہمیں عمل کرنا ہے. یہ ہے اللہ کا رنگ. جب ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے انسان کہے گا کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. جیسے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی قرآن پر اتنا عمل کرتے تھے کہ ان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. کہ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے؟ ہم نے تو دنیا والوں کا رنگ اختیار کیا ہے. اس قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں ہم کہ ہم نے دنیا کا رنگ اختیار کیا ہے. ہم کسی اداکار کو دیکھ لیں، کسی سیلیبریٹی کو دیکھ لیں، کسی بھی اور شخصیت کو دیکھ لیں، اس جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اس جیسے بول چال اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم اللہ کے مسلم مطیع فرما بردار بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے اس قرآن کا رنگ اختیار نہیں کیا. اس قرآن کا رنگ اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرنا. اللہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے اسے ماننا، ہمیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا، ان کے پیچھے چلنا. ہم نے تو اس دنیا کے اداکاروں کو، اس دنیا میں جو ایسے کام کرنے والے ہیں، ہم نے تو ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے. ہم تو ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں. ہم نے اپنے رب کے جو پیغمبر تھے ان کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا ہے. اسی لیے آج دنیا بھر میں ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے ہم خود دیکھ لیں کہ آج ہم کہاں کہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو کہ ہم تو اللہ کی بندگی ہی کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کا بچاؤ کرے گا. دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کا رنگ ہی ہمارا بچاؤ کر سکتا ہے، اور کوئی ہمارا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کا فرما برداری اختیار کرنا، یہی ہمیں دنیا اور آخرت میں بچا سکتا ہے، اور کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، تم تو اللہ کو ماننے والے ہو. وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اپنے بتوں کے شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان بتوں کی جو ہے عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو تم بھی تو اللہ کو مانتے ہو، تو میں بھی اللہ کو مانتا ہوں. میں بھی تمہیں صرف یہ کہتا ہوں کہو اللہ ایک ہے. میں تمہیں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ شرک ہے. تو پھر تم اللہ کے بارے میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تم کیوں اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ اللہ نے ہی مجھے اپنا پیغمبر مبعوث کیا ہے، اللہ نے ہی یہ کتاب مجھ پر نازل کی ہے؟ تم مجھے شاعر، مجنوں، ساحر، کون کون سے القابات دیتے ہو. اس بات کو تم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر مبعوث کیا ہے. تم اللہ کے بارے میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی. کیونکہ تم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہو بہرحال کہ وہ تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے. تم اسے اپنا رب مانتے ہو. اگر تم اسے اپنا رب نہیں مانتے تو جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر ہاتھیوں کے ساتھ جو خانہ کعبہ پر حملے کے لیے آیا تھا، تو پھر اس وقت عبد المطلب نے، حضرت پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، اس خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اللہ سے کیوں دعا مانگی تھی کہ یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے؟ کیوں دعا مانگی تھی؟ مانتے ہو نا اپنے رب کو، تم عبد المطلب کی نسل میں سے ہی ہو نا. تو جب تم اپنے رب کو مانتے ہو، اس اللہ کو ایک اپنا رب مانتے ہو، تو پھر تم مجھ سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ میں بھی تو تمہیں اس رب کی طرف ہی بلا رہا ہوں، کوئی اور چیز تو میں تمہیں نہیں بتا رہا. کسی اور مخلوق کی، کسی اور رب کی جو ہے عبادت کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا، کسی اور رب پر ایمان لانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. میں تو تمہیں تمہارے رب کی طرف ہی بلا رہا ہوں جسے تم پہلے سے رب مانتے ہو. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یعنی جو تم عمل کرو گے اس کا حساب کتاب تمہیں دینا ہے، جو میں کروں گا مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے. اگر میں غلط ہوں تو میرا رب میری پکڑ کرے گا، اگر تم غلط ہو تو تمہارا رب تمہاری پکڑ کرے گا. اور ہم اپنی اللہ کو اپنی بندگی کے لیے خالص کر چکے ہیں. یعنی ہم اپنے رب کی ایسی بندگی کرتے ہیں کہ اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں، اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، ان بتوں کی کوئی گنجائش نہیں، یا پھر
کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو ان کی جتنی اولاد تھی عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر اسی میں آئے تھے، تو بنی اسرائیل کہلائی تھی ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ کہتے کیا وہ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ وہ تو مسلم تھے، وہ تو یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ یہودیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت بعد میں پیدا ہوئی، اور عیسیٰ جو آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل میں، اس کے بھی بہت بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ سب انہوں نے خود اپنے نام رکھ لیے تھے اور اپنے اپنے دین جو ہے بنا لیے تھے، مشرکانہ دین بنا لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں، کہو کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا تھا، اللہ نے ان کی تخلیق کی تھی، اللہ نے ان پر اپنی کتابیں نازل کی تھی، تو کیا اللہ ان کے متعلق زیادہ جانتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ مسلم تھے، یا پھر وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ وہ یقیناً یہودی اور نصرانی نہیں تھے، وہ مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ذمے گواہی ہے۔ کیا گواہی ہے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ یہ جتنے بھی انبیاء پہلے گزر چکے ہیں کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ گواہی دو، تمہارے ذمے ایک گواہی ہے، اور وہ گواہی ان کے ذمے زیادہ ہے جو کہ اہل کتاب تھے۔ یہ جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب تھی ہی نہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی تھی، لیکن وہ اس دین کی پیروی کرتے آ رہے تھے جو کہ اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، یعنی اللہ نے وہ ان کو بھی ایمان اور اسلام ہی جو ہے دین کے طور پر دیا تھا نا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کوئی پیغمبر یہاں اللہ نے مبعوث نہیں کیا، تو انہوں نے بھی اپنے دین کو بدل دیا، اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ بدل دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جتنے بھی تھے یہ سب کے سب مسلم تھے جو گزر چکے انبیاء، اور پھر تمہارے ذمے ایک جو ہے گواہی ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے ذمے ایک گواہی ہو اور اس گواہی کو چھپائے، یعنی اس گواہی کو چھپائے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور وہ اللہ نے ان کو پیغمبر مبعوث کیا تھا۔ ان کی صرف ایک ہی دعوت تھی کہ کہو اللہ ایک ہے، انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہو کہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا بیٹا بنا لو، ہمیں اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر لو، ہماری بھی عبادت کرو، ہماری بھی پوجا کرو، یقیناً نہیں کہا تھا۔ انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے جو ہے مبعوث کیے گئے پیغمبر ہیں، اللہ کا کام جو ہے ہمارے ذمے، اللہ نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا ہے، اور ہم اللہ کے کام کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے اپنے رب کے پیغام کو اس دنیا میں پھیلانے والے ہیں، دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا، اس گواہی کو چھپائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حرکات سے غافل تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے، اللہ تمہاری حرکات سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تلک امۃ قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے، کچھ امتیں تھیں جو گزر گئی، ان کے لیے کیا تھا؟ ان کی کمائی ان کے لیے تھی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا، اگر وہ صحیح راہ راست پر تھے تو انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے، اگر انہوں نے اللہ کے راستے سے بھٹک کر شرک یا کفر اختیار کر لیا تب بھی ان کی کمائی ان کے لیے، اور جو کچھ آج تم کماؤ گے، یعنی تمہارے سامنے جو دین پیش کیا جا رہا ہے، ایک سچا دین پیش کیا جا رہا ہے، تو اب اسے تم قبول کرو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو یہ کمائی تمہارے لیے ہوگی۔ اگر تم اس سے منہ پھیرو گے، منہ موڑو گے، اسے قبول نہیں کرو گے، اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے، تب بھی تمہیں جواب دینا ہوگا، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، تم کو تو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے اعمال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر ہمارے سامنے کوئی
غلط کام کر رہا ہے، کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، مسلمان ہے، تو ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ بیچ مجمع میں جو ہے اس کو ہم جو ہے ٹوک دیں۔ اسے ہم اکیلے میں تنہائی میں سمجھا سکتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں درست کر لیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے اس قرآن کی روشنی میں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس قرآن میں، اسی کی روشنی میں ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائے اور ہمیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔